اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وظالمیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، حدیث مبارکہ جسے عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ سرکار رسالت مآب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معروف حدیث ہے کہ جسے آپ سبھی حضرات نے بارہا سنا ہے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، مجھے تکلیف پہنچائی۔ حدیث بہت معروف ہے اور تمام مورخین اسلام نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، لہذا قابل غور ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو حدیث مبارکہ میں الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ نہایت قابل غور ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں محدثین اسلام نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہیں آتا ہے من آذاہا فقد آذانی، کہیں آتا ہے ما آذاہا یؤذینی، اور کبھی آتا ہے اس کے بعد یؤذینی ما آذاہا۔ یہ الفاظ کا اختلاف ہے، معنی تقریباً وہی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ کا اختلاف جو روایات میں وارد ہوا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جسے سرکار رسالت مآب نے مجمع اصحاب میں ایک بار ارشاد نہیں فرمایا بلکہ بار بار ارشاد فرمایا ہے، یعنی اصحاب کے سامنے پیغمبر نے اس حدیث کو بار بار ارشاد فرمایا ہے۔ کبھی فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، کبھی فرمایا ما آذاہا یؤذینی، کبھی فرمایا یؤذینی ما آذاہا۔ یہ الفاظ کا اختلاف ہے۔ عظمت شہزادی کائنات ایام عزا جو شہزادی سے منسوب ہیں، ان کے فروغ کی جو بنیادی وجہ اس عصر حاضر میں ہے وہ ہمارے علماء مراجع کرام کی بے شمار تاکیدات ہیں ان ایام عزا کے فروغ کے لیے، اور یہ یقینی بات ہے کہ ان اخیراً چند سالوں میں پہلے کی بنسبت اب زیادہ شہزادی کے ان ایام شہادت کے انعقاد پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اگر انسان عصر
صدر اسلام کی اس تاریخ کو نہیں سنے گا، نہیں سمجھے گا جو بعد پیغمبر مدینے میں حالات پیش آئے، تو وہ صحیح طریقے سے نہ تاریخ اسلام کو سمجھ سکتا ہے نہ تاریخ کربلا کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بعد پیغمبر جو حالات شہر مدینہ میں رونما ہوئے، انہی حالات سے بنیاد پڑتی ہے واقعہ کربلا کی۔ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی جرائم ہوئے ہیں اس کی بنیاد وہیں سے ہے، ابتدا وہیں سے ہے۔ سرکار رسالت مآب کی حیات طیبہ میں اگر غور کیا جائے تو عظمت صدیقہ کبریٰ، عظمت شہزادی کونین کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر اکرم نے خصوصی اہتمام کیا تاکہ زمانہ فاطمہ زہرا کی عظمت، منزلت، مقام اور مرتبے سے واقف ہو جائے، آگاہ ہو جائے۔ اس کے لیے رسول اکرم نے اہتمام کیا ہے۔ اگر عملی سیرت کا پیغمبر کی مطالعہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے تو ہمیں اہتمام ملتا ہے، اور یہ اہتمام دو طرح کا ہے۔ ایک اہتمام پیغمبر کا عظمت سیدہ کے بیان کا زبانی اہتمام ہے۔ زبانی مطلب آپ نے اپنی زبان مبارک سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت، منزلت، مرتبہ بیان کیا۔ ایک بار نہیں، بار بار مجمع اصحاب میں فاطمہ کی عظمت کو بیان کیا۔ ایک حدیث نہیں، انگنت احادیث ہیں جس میں پیغمبر نے امت کو بتایا کہ فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، منزلت کیا ہے، جس میں مشہور ترین حدیث یہ ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ فاطمہ تو ام ابیہا، اگر کوئی میری عظمت کو جانتا ہے، میرے مرتبے کو پہچانتا ہے، میرے مقام اور منزلت سے آشنا ہے تو جان لے فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ ام ابیہا ایک عالم معنی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر اکرم نے مجمع اصحاب میں فرمایا، ان اللہ یغضب لغضبہا ویرضا لرضاہا، جان لو اللہ فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے، فاطمہ کی خوشنودی سے خوشنود ہوتا ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں جنہیں پیغمبر نے عظمت سیدہ کے بیان کے زبانی اہتمام میں ارشاد فرمایا۔ یہ بہت سی احادیث ہیں جو آپ کتب میں دیکھتے رہتے ہیں، پڑھی جاتی ہیں۔ یہ فاطمہ کی عظمت کا بیان تھا امت کے سامنے زبانی۔ اسی کے ساتھ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ایک اہتمام عظمت سیدہ کے بیان کا عملی ہے پیغمبر کی طرف سے، یعنی عمل سے پریکٹیکلی طور پہ پیغمبر نے امت کو بتایا کہ فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے، منزلت کیا ہے۔ لہٰذا علماء حدیث نے جو احادیث اپنی کتابوں میں درج کی ہے، میں بہت جلدی سے کوتاہ اور مختصر وقت میں اپنی بات کو چونکہ تمام کروں گا، اس لیے بڑی تیزی سے ان مطالب کو جس توجہ سے آپ سن رہے ہیں، میں اسی توجہات پہ بھروسہ کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ ان مفاہیم کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شہزادی کی عظمت کا بیان ایک عملی ہے، ایک زبانی ہے۔ عملی اہتمام دیکھیے پیغمبر اکرم کا، اور اسے معمولی نہ سمجھے۔ کوئی کائنات میں نہ اس مرتبے پہ پہنچا ہے نہ منزلت پہ پہنچا ہے۔ پیغمبر اکرم کا یہ سیرت تھی، یہ روش تھی، یہ کردار تھا، یہ طریقہ تھا، یہ سنت پیغمبر تھی کہ سب نے احادیث میں درج کیا ہے کہ جب فاطمہ پیغمبر کے پاس تشریف لاتی تھی، کلما دخلت کا لفظ ہے، جب یہ لفظ کلما استمرار پہ دلالت کرتا ہے، تداوم اور تسلسل کو بیان کرتا ہے، یعنی سیرت تھی پیغمبر کی یہ کہ جب فاطمہ پیغمبر کے پاس آتی تھی، قام الیہا، پیغمبر فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر! سرکار رسالت مآب جیسی ذات احترام فاطمہ میں کھڑی ہو جاتی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ جو خاتم النبیین ہے، جس کے احترام میں تمام انبیاء کھڑے ہوتے ہوں، وہ فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ سرکار رسالت مآب کی سیرت روش تھی کہ جب فاطمہ
رسول اللہ کے پاس آتی ہیں. لفظ کلما اس روایت میں یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک دو بار کا واقعہ نہیں ہے کہ کبھی فاطمہ آئی ہو کھڑے ہو گئے ہو. نہیں، کلما، جب جب فاطمہ رسول اللہ کے پاس آتی تھی. یہ سیرت تھی پیغمبر کی، یہ روش تھی پیغمبر کی، یہ سنت تھی پیغمبر کی کہ فاطمہ کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ سے. وَأَجْلِسَهَا مَجْلِسَهُ، اور لا کے فاطمہ کو وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھا کرتے تھے، اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے تھے. اب ذرا چونکہ عربی گرامر میں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں، اس کیفیت کو اگر میں آپ تک پہنچاؤں تو انشاءاللہ اس کی باریکی اور راز اور اس کی اہمیت سے آپ آشنا ہوں گے. دیکھیے، احترام جب ہم کسی کا کرتے ہیں، استقبال، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ استقبال اور احترام کا یہ ہے کہ جب کوئی معزز شخصیت دروازے سے داخل ہوتی ہے، وارد ہوتی ہے، تو آپ نے انہیں آتے ہوئے دیکھا. آنے والی شخصیت اتنی عظیم ہے، اتنی باعظمت ہے کہ آپ اس کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. ایک طریقہ احترام کا یہ ہے. یہ بھی طریقہ احترام ہے کہ آنے والا داخل ہوا، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. یہ ایک طریقہ ہے احترام کا. دوسرا طریقہ احترام کا جو اس سے زیادہ باریک اور اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو وارد ہو رہا ہے، جو آ رہا ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ آپ نے اس کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جانے کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ وہ جدھر سے آ رہے ہیں آپ کھڑے ہوئے والہانہ آگے بڑھتے ہیں استقبال کے لیے، اور جا کے وہاں سے مسافہ کر کے لاتے ہیں اور وہاں لا کے بٹھاتے ہیں جو اس کی جگہ ہوتی ہے. اس روایت میں لفظ ہے قاما الیہا، قاما لہا نہیں ہے. میں تمام باریکی کو عربی گرامر کی نہیں بتا سکتا. اگر پیغمبر فاطمہ کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کرتے تو ہوتا قاما لہا، مگر یہاں ہے قاما الیہا، یعنی رسول اللہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ جہاں سے فاطمہ آ رہی ہوتی تھی ادھر استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے اور لا کے اپنی جگہ بٹھایا کرتے تھے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. تعظیم فاطمہ کی جو طریقہ تھا پیغمبر کا وہ یہ تھا کہ آپ اپنی جگہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ استقبال فاطمہ کے لیے والہانہ ادھر بڑھتے تھے جہاں سے فاطمہ وارد ہو رہی ہوتی تھی. اللہ اکبر، کیسی منزلت، کیسا مقام ہے فاطمہ زہرا کا. یہ عملی اہتمام ہے پیغمبر کی جانب سے فاطمہ کا احترام کا، تاکہ امت جان لے فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے، منزلت کیا ہے. بعض افراد اس مقام پر یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے احترام میں پیغمبر کا کھڑے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ آپ کی لاڈلی بیٹی تھی، پیغمبر اتنی محبت کرتے تھے فاطمہ سے کہ آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فاطمہ کو اپنے ساتھ لا کر بٹھاتے تھے. یہ شفقت پدری تھی، محبت پدری. مگر ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ باپ کی طرف سے بیٹی سے والہانہ محبت کی وجہ سے نہیں تھا. یہ جو احترام رسول اللہ کر رہے ہیں فاطمہ کا، یہ باپ اور بیٹی کے رشتے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ احترام منصب فاطمہ کا احترام ہے. یہ احترام باپ اور بیٹی کے بیچ کے رشتے کا نہیں ہے، منصب فاطمہ کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. عزیزوں، کبھی کبھی ہمارے درمیان ہم جیسے ممبر پہ آنے والے افراد، دیکھیں چونکہ ذہن میں تبادر یہی کرتا ہے، عموماً یہ ترجمہ آپ سنتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. مگر پیغمبر نے اس حدیث میں قلب و جگر کی بات نہیں کی. یہ جو ماں باپ کرتے ہیں اپنی اولاد سے اظہار محبت، میرے دل کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا، اتفاقاً پیغمبر نے اس حدیث میں قلب و جگر کی بات نہیں کی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. نہیں، دل و جگر کی بات نہیں ہے اس میں. پیغمبر نے کیا کہا؟ الفاظ بہت واضح ہیں، آپ بھی آسانی سے سمجھ جائیں گے، اگرچہ اردو زبان ہے مگر آپ سمجھ جائیں گے. کتنا کہا؟ پیغمبر کی لفظوں پہ غور کیجئے. پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی،
قلب و جگر کی بات نہیں ہے. کہا پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے، دل و جگر کی بات نہیں کی. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پیغمبر جو کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، تو قلب و جگر کی بات نہیں ہے، پیغمبر کا ٹکڑا ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پیغمبر خود کیا ہیں، پیغمبر خود کیا ہے، تب سمجھ میں آئے گی عظمت فاطمہ. دل و جگر کی بات نہیں ہے، پیغمبر کا ٹکڑا ہے. پیغمبر کیا ہے؟ قرآن نے پیغمبر، دیکھیں سب سے بہتر جگہ پیغمبر کو پہچاننے کی قرآن ہے. قرآن سے پوچھئے پیغمبر کیا ہے، نہ جائیے ادھر ادھر. پیغمبر اکرم کیا ہے اسے قرآن نے بیان کیا. قرآن نے ہر نسبت کو الگ رکھتے ہوئے پیغمبر کی شان یہ بیان کی، محمد رسول اللہ یوا ما محمد اللہ رسول. محمد کچھ نہیں ہے، بس ہمارے رسول ہیں. تو اگر یہ رسول کہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو یہ بیٹی ہونے کی بات نہیں ہے، جز رسالت ہونے کی بات ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. فاطمہ جز رسالت ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے. فاطمہ جز رسالت مآب ہے، قلب و جگر کی بات نہیں ہے، جز رسالت ہونے کی بات ہے. قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، رشتہ داریاں نہیں، محمد ہمارے رسول ہیں. اب یہ رسول اگر کہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو یہ جزء رسالت ہونے کی بات ہے، جزء رسالت ہے فاطمہ. اب چونکہ جزء رسالت ہے تو یہ منصب رسالت کا احترام ہے، فاطمہ کی اس ٹکڑا اور حصہ ہونے کا ہے. آپ دیکھیں گے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی فضیلتیں بے شمار، آپ کی عظمت، آپ کا مرتبہ، آپ کے فضائل اور پیغمبر کی آپ سے محبت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مگر روایتوں میں کہیں نہیں ملتا کہ علی آتے ہوں اور پیغمبر کھڑے ہوتے ہوں. حسنین کریمین سے زیادہ پیارا پیغمبر کی نظر میں کون ہو سکتا ہے؟ مگر کہیں نہیں ملتا کہ پیغمبر حسنین کے احترام میں کھڑے ہوتے ہوں. فاطمہ کا احترام بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، منصب فاطمہ کا احترام ہے. چونکہ علی نائب رسول ہے، فاطمہ جزء رسالت مآب ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. لہذا ہم جس بات کا دعویٰ پیش کر رہے ہیں وہ بات اپنی جگہ پہ اٹل اور ثابت ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کبھی بیٹی کا احترام تھا، رسول اللہ اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، جب آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے. دیکھیے کہنے والے بھی جانتے ہیں کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اگر پیغمبر اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، دیکھیں عمل سے وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بیٹی کا احترام نہیں تھا، یہ منصب فاطمہ کا احترام تھا. عمل سے کیوں بتاتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر پیغمبر اکرم اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے تو سنت پیغمبر ہے بیٹی کے احترام میں کھڑے ہونا. جو بات سنت پیغمبر ہو اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ عمل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کہنے والے بھی جانتے ہیں کہ یہ بیٹی کا احترام. بھائی اگر بیٹی کا احترام ہوتا تو پیغمبر کا عمل امت کے لیے سنت ہوتا اور سنت پر عمل کیا جاتا، لوگ اپنی بیٹیوں کے احترام میں کھڑے ہوتے. کھڑے نہ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ بیٹی کا احترام نہیں تھا، منصب فاطمہ کا احترام تھا. ارے میں کیسے مان لوں کہ جو امت مسواک کی سڑی ہوئی لکڑی میں سنت نہ چھوڑے وہ بیٹی کا احترام کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں، فاطمہ کا احترام منصب فاطمہ کا احترام ہے، مرتبہ ہے فاطمہ کا پیغمبر کی نظر میں.
تو اب دو طرح کا احترام میں نے عرض کیا. پیغمبر نے امت کو آگاہ کیا فاطمہ کی منزلت سے، مرتبے سے، مقام اور عظمت سیدہ کیا ہے. ایک زبانی اہتمام، احادیث کا بیان، ایک عملی اہتمام. عمل سے پیغمبر نے بتایا فاطمہ کی عظمت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، فاطمہ کا مقام کیا ہے، بلندی کردار کیا ہے. جب فاطمہ رسول اللہ کے پاس آتی تھی، نمونے بہت سارے ہیں، سب نہیں گنائے جا سکتے تھے. فاطمہ کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتے تھے، والہانہ اس طرف بڑھتے تھے جہاں سے فاطمہ آ رہی ہوتی تھی، اور لا کر وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. وَأَجْلِسَهَا مَجْلِسَهَا. دوسرا عملی اہتمام پیغمبر کی طرف سے عظمت فاطمہ کے بیان کا. میں چونکہ ذہنوں کو قریب کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس روایت کو سنا رہا ہوں. روایتوں میں نقل ہے کہ آیہ تطہیر کے نزول کے بعد، آیہ تطہیر الحمدللہ آپ سب کو حفظ ہے، آیہ تطہیر آپ سب کو حفظ ہے. آیہ تطہیر کے نزول کے بعد، یہ سارے مورخین نے لکھا ہے، آیہ تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر اکرم ہر نماز کے بعد فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آتے تھے. ہر نماز کے بعد فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آتے تھے اور یہ سلام پڑھتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و یا معدن الرسالہ. ہر نماز کے بعد رسول اللہ فاطمہ کے دروازے پہ آتے تھے. آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جب حکم الہی نازل ہوا کہ جتنے اصحاب کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں سب کو بند کر دیا جائے. یہ سد الابواب کا واقعہ ہے. جب مسجد الرسول بنی تھی، جو اصحاب مدینے سے ساتھ آئے تھے، چونکہ وہ اصحاب صفہ مسجد کے اطراف میں رہتے تھے، پھر انہوں نے وہیں گھر بنا لیے تھے، ان سب نے اپنے دروازے صحن مسجد میں کھول لیے تھے. اللہ کی طرف سے حکم آیا، سب کے دروازے بند کیے گئے. اللہ کے حکم سے ایک دروازہ کھلا رہا مسجد میں، اور وہ دروازہ فاطمہ اور علی مرتضیٰ کا دروازہ تھا. ایک دروازہ صرف صحن مسجد میں کھلتا تھا. اب آپ کیفیت کو ملاحظہ فرمائیے. یعنی پیغمبر نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، آتے ہیں صحن مسجد میں، سامنے فاطمہ کا دروازے پہ آتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و یا معدن الرسالہ. یہ پیغمبر کا عمل آیہ تطہیر کے نزول کے بعد، آیہ تطہیر کے، اس کا اقرار اعتراف سب نے کیا ہے. سب نے لکھا ہے کہ ہاں پیغمبر فاطمہ کے دروازے پر سلام پڑھتے تھے. اختلاف کس چیز میں ہے؟ اختلاف بس اس میں ہے کہ یہ عمل پیغمبر نے کتنے دن دہرایا. سمجھ لیجئے، روایت ہے، چونکہ میں بتا دوں آپ کو کتنے دن پیغمبر نے یہ عمل دہرایا. آیہ تطہیر کے نزول کے بعد ہر روز سلام پڑھنا فاطمہ کے دروازے پر ہر نماز کے بعد، یہ عمل کتنے دن پیغمبر نے دہرایا؟ اس میں بس دنوں کی تعداد میں اختلاف ہے، اصل واقعے میں اختلاف کسی کو نہیں. دنوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو لکھی گئی ہے، حد اکثر کتنے دن پیغمبر نے یہ عمل دہرایا، وہ 9 مہینے ہے. یعنی 9 مہینے تک پیغمبر ہر نماز کے بعد فاطمہ کے دروازے پہ سلام پڑھتے تھے. حد اکثر کتنا ہے؟ 9 مہینے. اس سے کم تعداد ہے 6 مہینہ. اس سے کم بھی تعداد ہے، کم سے کم تعداد جو لکھی گئی ہے وہ 40 دن ہے. 40 دن، 4 مہینے، 6 مہینے، 9 مہینے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم دروازہ سیدہ پہ آتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں. اگر ہم 9 مہینے کو بھی نہ مانیں، 6 کو نہ مانیں، 4 کو نہ مانیں، 40 دن کو بھی اگر ہم مان لیں، 40 دن کی روایت بھی اگر ہم مان لیں، تو جو عمل پیغمبر نے دروازہ سیدہ پہ 40 دن تک دہرایا ہو ہر نماز کے بعد، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر جو عمل دہرا رہے ہیں اسے اصحاب نے نہ دیکھا ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. بھئی اس 40 دن میں ہر کسی نے فاطمہ کے دروازے پہ رسول اللہ کو سلام پڑھتے دیکھا ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا.
ہم مان ہی نہیں سکتے کہ پیغمبر سلام پڑھتے ہوں اور اصحاب اور امت نہ دیکھتی ہو. کوئی مان سکتا ہے؟ 40 دن جو عمل دہرایا، 9 مہینے 6 مہینے کی چھوڑ دیں، اگر 40 دن بھی مان لے کم سے کم تعداد، تو بالیقین جس نے پورے 40 دن نہ دیکھا، اس نے 30 دن، 30 نہ صحیح 20 دن اس نے رسول اللہ کو فاطمہ کے دروازے پہ سلام پڑھتے دیکھا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ دیکھا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ دیکھا ہو. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ دیکھیے آج 1400 سال بعد بھی جب مسجد سے نماز پڑھا کر ایک مجھ جیسا معمولی چھوٹا سا مولوی بھی جب نماز پڑھا کے مسجد سے نکلتا ہے تو 8-10 مومنین کچھ دور تک ساتھ چلنے کو میرے احترام کا تقاضا مانتے ہیں. ساتھ جاتے ہیں نا کچھ دور تک عالم دین کے احترام میں. جب 1400 سال بعد ایک مولوی کا احترام معاشرے میں اتنا ہو سکتا ہے تو میں کیسے مان لوں کہ رسول اللہ فاطمہ کے دروازے پہ آتے ہوں اور اصحاب ساتھ نہ آتے ہوں. صلوات پڑھیے ور محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو فاطمہ کے دروازے پر دہراتے ہوئے ہر کسی نے دیکھا تھا. ہر کسی نے دیکھا تھا پیغمبر فاطمہ کے دروازے پہ آتے ہیں، احترام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. قصہ درد یہی ہے کہ جس کے دروازے پہ سرکار رسالت مآب آ کر سلام پڑھتے ہوں، جس کے دروازے پہ آ کے رسول کبریا سلام پڑھتے ہوں، جس کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، جس کی رضا کو خوشنودی پروردگار قرار دیتے ہوں، جس کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا گیا ہو، اسی دروازے پہ امت آگ اور لکڑیاں لے کے آ گیا. میں یہ بات مصائب میں ذکر کرنے والا تھا، مگر چونکہ یہی مقام ہے میں ذکر کر دیتا ہوں. یہ وہ دروازہ تھا جس پر ملک الموت بغیر اجازت کے نہیں آتا تھا. یہ وہ دروازہ تھا جہاں رسول کائنات آ کے سلام پڑھتے تھے. فاطمہ زہرا کے دروازے پر جب وہ واقعہ ہوا دروازہ سیدہ کو جلانے کا، تو فاطمہ کو جتنا درد ان جلانے والوں کی وجہ سے پہنچا، جتنی تکلیف، جتنا صدمہ، جتنا فاطمہ کا دل زخمی ہوا ان کی وجہ سے جو جلانے آئے تھے، اتنا ہی فاطمہ کو اس سے زیادہ صدمہ اس امت کی وجہ سے ہوا جو یہ منظر دیکھ رہی تھی مگر فاطمہ کی طرف سے آواز نہیں اٹھا رہی تھی. اچھا جوانوں اور بزرگوں، میں ایک بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں. استاد محمد دشتی لکھتے ہیں کہ بعض وقت یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جب دروازہ سیدہ پہ یہ واقعہ ہو رہا تھا تو شاید اصحاب کو پتہ نہیں چلا، مدینے والوں کو خبر نہیں ہوئی، لوگ اپنے کاموں میں بزی ہوں گے، مصروف ہوں گے. نہیں، ایک تو بات یہ کہ فاطمہ کا گھر مرکز شہر مدینہ میں تھا، سٹی سینٹر، دروازہ مسجد الرسول میں کھلتا تھا. اور جب یہ واقعہ ہو رہا تھا قیامت یہی ہے. استاد محمد دشتی فرماتے ہیں کہ جس وقت زہرا کے دروازے پہ یہ منظر ہو رہا تھا، اصحاب پیغمبر اپنے مکانوں کی چھتوں سے، اپنے گھروں کے دروازوں کی جھریوں سے، اپنے مکانوں کی کھڑکیوں سے یہ منظر ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. مگر اس پورے شہر میں کوئی فاطمہ کی طرف سے آواز اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا لوگوں جو دروازے کے پیچھے کھڑی ہے وہ وہی ذات ہے جس کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے. یہ دروازہ وہی ہے جس پہ رسول کبریا آ کے سلام پڑھتے تھے. زہرا کا دل ٹوٹ گیا. خاموش امت جو اپنی مکانوں کی چھتوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، جو اپنے دروازوں کی جھریوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، فاطمہ زہرا کو زیادہ تکلیف ان لوگوں سے پہنچی ہے. مدینہ دیکھ رہا تھا، کوئی زہرا کی طرف سے آواز اٹھانے والا نہیں تھا. اور سنیے، بہت اہم بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا بات پر. وہ بات یہ ہے کہ جب یہ اصحاب دیکھ رہے تھے منظر کو، روایتوں میں لکھا ہے کہ بہت سے اصحاب اس منظر کو دیکھ کر زارو قطار رو رہے تھے. زارو قطار رو رہے تھے. ان کے آنسو ان کے رخساروں سے ہوتے ہوئے، داڑھیوں سے ہوتے ہوئے بہ رہے تھے.
مگر کوئی فاطمہ کی حمایت میں کھڑا نہیں ہو رہا تھا، کوئی ظلم کو روکنے کے لیے آگے نہیں آیا۔ فاطمہ زہرا اس منظر کو دیکھ رہی تھی، کوئی زہرا کی طرف سے بولنے والا نہیں تھا۔ قیامت یہ تھی۔ اور یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے آج کے دور میں، دیکھیں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ ملت گریہ عزاداران سید الشہداء اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ جتنے لوگ فاطمہ کا جلتا ہوا دروازہ دیکھ رہے تھے، اس میں سے اکثریت رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، اشک بہ رہے تھے ان کے۔ ہمیں یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ عزیزوں، کسی کی مصیبت پر بس رو لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی ضروری ہے، حق کے لیے بولنا بھی ضروری ہے، میدان میں قدم رکھنا بھی ضروری ہے، وگرنہ گریہ تو وہ بھی کر رہے تھے، رونا کافی نہیں ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا بھی ضروری ہے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا بھی ضروری ہے۔ اور یہ وہ تاریخی ظلم تھا جو سیدہ زہرا پہ ہوا۔ مجھے یاد ہے میں نے 2-3 سال پہلے جب یہاں آپ سے خطاب کیا تھا، شہر مدینہ فاطمہ زہرا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس شہر میں فاطمہ کا تنہا قصور یہ تھا کہ جس ولایت علی کے حق میں سارا مدینہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا تھا، اس شہر میں تنہا فاطمہ تھی جو علی کے حق کا اعلان کر رہی تھی۔ ظلم اس لیے ہوا، وگرنہ المرء یحفظ فی ولدہ، ایک عربی کا بہت اچھا جملہ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان کا احترام اس کی اولاد میں رکھا جاتا ہے، انسان کا احترام کا خیال اس کی اولاد میں رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی معزز شخصیت ہماری بستی میں ہو، علاقے میں ہو، شہر میں ہو، اس کی اولاد کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ فلاں صاحب کے بیٹے، سرور کائنات کی لاڈلی سے بڑی صاحب احترام کون ہو سکتی تھی؟ امت فاطمہ کا احترام کیوں نہیں کر سکی؟ زہرا تو اکلوتی بیٹی ہیں پیغمبر کی، اس شہر میں فاطمہ کا احترام کیوں نہیں رکھا گیا؟ ہر انسان کا احترام اس کی اولاد میں ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ کوئی عالم دین آپ کے یہاں تشریف لاتے ہیں، وہ عالم دین ہے، مرتبہ بلند ہے، مگر ان کا 8-10 سال کا بیٹا ساتھ ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ انہیں تو احترام سے بٹھائیں، بیٹے کو باہر نکال دیں، اس کا احترام نہ کریں؟ اگرچہ وہ نہ عالم ہے، نہ فاضل ہے، نہ قابل ہے، مگر اس کا احترام اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ عالم دین کا بیٹا ہے، پاس بٹھایا جاتا ہے، تکریم سے، عزت سے بٹھایا جاتا ہے۔ فاطمہ کا احترام کیوں نہیں کیا گیا؟ اس شہر میں وہ بی بی جو تنہا فریاد پہ فریاد کر رہی تھی۔ ظلم کی ایک طویل داستان ہے، اور میں سب باتوں کی طرف اس مختصر وقت میں چونکہ اشارہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خط نفاق جس نے پیغمبر اکرم کی تمام تر حیات طیبہ میں اپنے چہرے پہ نفاق کی چادر ڈالی تھی، وہ حیات پیغمبر کے آخری ایام سے جو اجاگر ہونا شروع ہوئی، اسے منظر عام پر دیکھا گیا۔ اور میں آپ کی خدمت میں بہت ہی مختصر لفظوں میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم جنہوں نے ہر قدم پر دعوت ذوالشیرہ سے لے کر غدیر تک ہر مقام پر علی کی ولایت، علی کی خلافت، علی کی حاکمیت، علی کی امامت کا اعلان کیا تھا۔ میرا سوال امت سے یہ ہے کہ جو کہتے ہیں پیغمبر اکرم کو، امیر المومنین کو اپنا خلیفہ منصوب کرنا چاہیے تھا، پیغمبر اکرم کو کون سے لفظ استعمال کرنا چاہیے تھے کہ جس سے امت یہ مان لیتی کہ علی خلیفہ رسول اللہ ہیں؟ کون سے لفظ استعمال کرنے چاہیے تھے؟ ہر وہ لفظ جو استعمال کرنا چاہیے تھا پیغمبر نے استعمال کیا۔ اسلام کی سب سے پہلی دعوت ہے ذوالشیرہ، جہاں سے تاریخ اسلام کا آغاز ہوتا ہے، دعوت اسلامی کا آغاز ہوتا ہے۔ پیغمبر کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے، اپنے خاندان والوں کو، اپنے اقربا کو ہمارا پیغام پہنچاؤ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ خاندان کو جمع کیا، دعوت ذوالشیرہ کہلاتی ہے۔ وہ دعوت جس میں اپنے خاندان والوں کے سامنے سب سے پہلے اللہ کی رسالت، اللہ کی توحید، اپنی رسالت کا پیغمبر نے اعلان کیا۔
پورا واقعہ نہیں بیان کر سکتا. کیا کہا تھا؟ لوگوں سنو، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کا پیغام تمہارے پاس لے کے آیا ہوں. اللہ کی وحدانیت کو مانو، اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں. اور فرمایا کہ جو اس سلسلے میں سب سے پہلے میری نصرت کا وعدہ کرے گا، کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس میں یہ ذکر نہ ہو، جو سب سے پہلے میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا وسیع، میرا وزیر، میرا خلیفہ اور امت پر میری طرف سے ولی ہوگا. سارے الفاظ تو پیغمبر نے کہہ دیا، وسیع، وزیر، نائب، اپنا جانشین، خلیفہ. اور ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں پیغمبر نے علی کے لیے لفظیں استعمال نہ کی ہوں، چاہے وہ حدیث یوم الانذار کا دن ہو، چاہے اس دن جس دن حدیث منزلت ارشاد فرما رہے تھے، اے علی تمہاری نسبت مجھ سے ویسی ہی ہے جیسی موسیٰ سے ہارون کو حاصل تھی، الا انہ لا نبی بعدی. ہر مقام پر آپ نے امیر المومنین کی نیابت و وصایت و خلافت کا پیغام پہنچایا. اور اسی پیغام کو لاتے لاتے ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں علی کی خلافت کا اعلان بھی کیا اور اپنا خلیفہ معین بھی کر دیا. اچھا دیکھیے، ایک ذرا سا جو وقت بچا ہے اس میں ایک بات کی وضاحت کر دوں تاکہ ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہ رہ جائے. اکثر یہ آپ سنتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں کہ ذوالعشیرہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا، غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ غدیر میں علی کی صرف ولایت کا اعلان نہیں ہوا. اگر صرف ولایت کا اعلان ہوتا تو امت کو غدیر سے اتنی عداوت نہ ہوتی. بھائی اگر بات اعلان ہی کی ہے تو اعلان تو رسول اللہ نے ذوالعشیرہ میں بھی کیا تھا، حدیث منزلت جس دن ارشاد فرما رہے تھے تب بھی کیا تھا، حدیث یوم الانذار جس دن ارشاد فرما رہے تھے اس دن بھی کیا تھا. زندگی کے بے شمار مواقع پہ علی کی خلافت و ولایت و نیابت کا اعلان تو پیغمبر کرتے آ رہے تھے. یہ میرا وسیع، میرا وزیر، میرا بھائی، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہے، یہ تو کہتے آ رہے تھے پیغمبر. اگر غدیر کو بس اعلان مان لیں تو غدیر اور ذوالعشیرہ میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اعلان وہاں بھی تھا، اعلان یہاں بھی ہے. پتا ہے آپ کو غدیر کیوں بڑی ہے؟ غدیر اس لیے بڑی ہے، صاحبان فہم کا مجمع ہے، زیادہ لفظ استعمال نہیں کروں گا، انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی. غدیر اس لیے بڑی ہے ہر واقعے سے، عید اللہ الاکبر، کہ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے علی کی ولایت و خلافت کا اعلان بھی کیا اور اپنا جانشین منصوب بھی کیا. جانشین بنایا، خلیفہ بنا کر امت سے علی کے ہاتھوں پر بیعت لی گئی اس دن. غدیر اس لیے بلند ہے، صرف اعلان نہیں ہوا. اعلان ہوتا تو ذوالعشیرہ میں بھی ہوا تھا. فرق غدیر میں اور دیگر مواقع میں یہ ہے کہ غدیر میں اعلان بھی ہے، انتصاب بھی ہے. منصوب کیا رسالت آپ نے اپنی خلافت پر. 3 دن تک گھر جانے کی جلدی میں بے قرار اس مجمع حجاج کو پیغمبر نے غدیر کے میدان سے جانے نہیں دیا. آج کل کی ووٹنگ تھوڑی تھی کہ 1.25 لاکھ آدمی کچھ ہی گھنٹوں میں مشین پر ہاتھ رکھ کے چلے جائیں. 1.25 لاکھ لوگوں کی علی کے ہاتھ پہ بیعت ہونی تھی. یہ کچھ گھنٹوں کا کام نہیں تھا. 3 دن تک پیغمبر نے روکے رکھا، مرد ہو یا عورت، جب تک ہر کسی نے علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر لی کسی کو جانے نہیں دیا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. علی کی ولایت کا اعلان بھی کیا ہے اور منصوب خلافت بھی کیا ہے. اس دن علی کو اپنا جانشین بنا کر امت کے ایک ایک فرد سے علی کے ہاتھ پر بیعت لی گئی. یہ ہے واقعہ غدیر. مرد ہو یا عورت، ہر کسی سے علی کے ہاتھ پہ بیعت لی گئی. جس علی کے ہاتھ پہ بیعت. دیکھیے ایک بات اور بچوں کو بتا دوں، بزرگ یقینی طور پہ جانتے ہیں کہ ہم ایک چیز کے قائل ہیں. آج کل امیر المومنین کے فضائل آپ الحمدللہ سن رہے ہیں. دیکھیے ایک بات میں رک کے کہوں یہاں پر کہ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. ہمارے
99% یا 90 سے زیادہ پرسنٹیج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں وہ سب امیر المومنین اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. 99% سے تھوڑا سا کم اگر آپ لے لیں تو اکثریت امت اسلام کی وہ ہے جو امیر المومنین اور اہل بیت سے محبت رکھتی ہے. محبت تو رکھتے ہیں نا. اس دور میں سوشل میڈیا کے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں دور دراز کی باتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلوں پہ ہوتی ہوئی ڈیبیٹ دیکھیے. کتنے علماء ہیں ہمارے امت اسلام کے جو امیر المومنین کے فضائل انتھک پڑھتے ہیں اتنے شاندار انداز میں کہ ہمیں بھی رشک آتا ہے. اس میں مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، انجینئر محمد علی ہوں، مولانا اسحاق صاحب ہوں، مولانا طاہر القادری صاحب ہوں، نہ جانے کتنے علماء ہیں. مفتی حمید حنیف قریشی صاحب ہوں، کتنے بہترین فضائل پڑھتے ہیں مولا کے. تو فضائل اہل بیت کو امت کے 90% سے زیادہ مسلمان مانتے ہیں، امیر المومنین کی فضیلتوں کو مانتے ہیں اور پڑھتے ہیں فضائل کو. اب ایک چیز پہ آ کے ہم میں اور ان میں فرق ہے. وہ فرق کہاں ہے؟ وہ فرق اس بات میں ہے کہ وہ امیر المومنین کی ولایت و خلافت کے قائل ہیں، مگر ہمارا کلمہ جو ہے وہ ہے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. خلیفتہ تک اگر آپ آئیں گے تو 90% سے زیادہ مسلمان ان ساری باتوں کو مانتے ہیں جسے آپ کلمے میں کہہ رہے ہیں. وہ آپ سے کہیں گے کہ بھئی آپ نے کہا اشہد ان امیر المومنین، ہم بھی علی کو امیر المومنین مانتے ہیں، وہ امام المتقین بھی مانتے ہیں، وسیع رسول اللہ بھی مانتے ہیں، وہ خلیفتہ بھی مانتے ہیں، خلیفہ رسول بھی مانتے ہیں. لیکن فرق کہاں ہے؟ وہ خلیفتہ بلا، ہم بلا فصل مانتے ہیں. وہ کہیں گے جب سب کچھ ہم اور آپ مانتے ہیں تو یہ آپ بلا فصل کہنے کی دلیل سنائیے. کہاں ہے بلا فصل ہونے کی دلیل؟ ہم وسیع بھی مانتے ہیں، وزیر بھی مانتے ہیں، ولی خدا بھی مانتے ہیں، امیر مومنان بھی مانتے ہیں، خلیفہ بھی مانتے ہیں، مگر بلا فصل ہونے کی دلیل بتائیے. ولی خلافہ ولی بلا فصل کی دلیل آپ اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب غدیر کے اس واقعے سے آشنا ہوں گے. یعنی علی وہ خلیفہ رسول اللہ ہیں جن کی خلافت کی بیعت امت نے اپنی حیات طیبہ میں پیغمبر کے سامنے پیش کی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. امیر المومنین کی خلافت وہ خلافت ہے جس کی بیعت رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں غدیر کے میدان میں لی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ خلیفتہ بلا فصل. بچوں اور جوانوں کو یہ دلیل معلوم ہونا چاہیے وگرنہ آپ الجھ جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے. وہ خلیفتہ بلا فصل پر دلیل ہے واقعہ غدیر، جہاں رسول اللہ نے ہر ایک سے علی کے ہاتھ پر بیعت لی، کسی کو نہیں جانے دیا جب تک بیعت نہیں لے لی. اور یہی وجہ ہے کہ مسئلہ خلافت کی جب بحث آتی ہے تو ہم غصب خلافت کی بات کرتے ہیں. دیکھیں مدعا جو ہے وہ دیکھیں فرقہ واریت کی طرف ہم نہیں جاتے، کبھی بھی ہم دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. بات ہوتی ہے غصب خلافت کی. ہم غصب خلافت کیوں کہتے ہیں؟ غصب کو اگر آپ دیکھیں جا کر لغت میں، غصب کہتے ہیں چھیننے کو. چھینی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے کسی کے پاس ہو. غور نہیں کیا آپ نے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. مسئلہ خلافت میں ہم بات کرتے ہیں غصب خلافت. غصب یعنی چھیننا. چھینی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے کسی کے پاس ہو. غصب خلافت ہوا یعنی علی کے پاس تھی خلافت چھینی گئی، جس طرح غصب فدق ہے فدق فاطمہ کے پاس تھا چھینا گیا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد.
الحمدللہ علماء حق بیان برادران اہل سنت میں اب بھی ایسی بڑی تعداد ہے جو فاطمہ زہرا کے حق خلافت و حق باغ فدق کو بھی تسلیم کرتی ہے۔ آپ دیکھیں ڈیبیٹس اٹھا کر واضح طور پر فاطمہ زہرا نے آ کے جو خطبہ دیا اس خطبے نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ فاطمہ زہرا نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ جہاد ہے زہرا کا۔ شہر مدینہ میں فاطمہ کا کردار معمولی کردار نہیں ہے، یہ شہادت معمولی شہادت نہیں ہے۔ علماء، مراجع کرام، فقہا اگر ان ایام کا ذکر کرنے کی، ان ایام عزا کو منانے کی تاکید کرتے ہیں تو وہ بے وجہ نہیں ہے۔ مدینے میں بعد پیغمبر جو ہوا ان حالات میں جہاں سارا مدینہ چپ تھا، وہاں ایک فاطمہ تھی جو حق کا اعلان کر رہی تھی، خاموش نہیں بیٹھی فاطمہ زہرا۔ دربار خلافت میں آ کے خطبہ دیا آپ نے اور آ کر خطاب کیا، امت والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں زیادہ تر خطاب خطبہ فدق کو خطبہ فدقیہ ضرور کہا جاتا ہے، مگر مسئلہ فدق کی بات زہرا نے اس خطبے کے صرف ایک پیراگراف میں کی، باقی سارا خطبہ امت کے انحراف کجروی کی طرف ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں؟ کس کجروی کی طرف جا رہے ہو؟ کس انحراف کی طرف جا رہے ہو کہ تم نے عہد و پیمان کو چھوڑ دیا ہے؟ امت کے بارز ترین حفاظ قرآن، علماء حدیث سب کو خطاب کر کے کہہ رہی تھے فاطمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے وحی الہی کا بوجھ اٹھانے والوں، اے اللہ کے قرآن کو لوگوں تک پہنچانے والوں، اے حافظان قرآن، اے قاریان قرآن، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے حقائق سے آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں؟ انکستم بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد پھر الٹے پیر پھر رہے ہو، گمراہی کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ ما ھذہ الغمیزۃ فی حقی، ہمارے حق سے آنکھیں بند کیوں کر لی ہیں تم نے؟ یہ للکار تھی فاطمہ کی دربار خلافت کے اندر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ الٹے پیروں پھر رہے ہو۔ یہ فاطمہ کا خطبہ آتشی خطبہ تھا۔ زہرا امت کو اس انحراف سے بچانا چاہتی تھی جس انحراف کے راستے پہ امت جا رہی تھی۔ ساری قربانی، ساری شہادت اس لیے تھی کہ فاطمہ اسلام کو اس راستے پر باقی رکھ سکیں جس راستے پہ اسلام کو اللہ اور اس کے رسول نے ڈالا تھا۔ میں وقت کی تنگی کے احساس کے تناظر میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا، جو انحراف بعد پیغمبر، ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، شاید میں نے اس مجلس میں جو 2 سال پہلے یہاں خطاب کی تھی یہ بات کہی، جب کسی سیدھی لکیر کے برابر میں دوسری لکیر کھینچی جاتی ہے تو انجینئرنگ کا ایک اصول ہے کہ جو دوسری لکیر اگر انہیں ساتھ چلنا ہے تو اس سیدھی لکیر کے برابر میں کھینچنے والی لکیر کو انجینئر وہیں دیکھ لیتا ہے کہ اس میں اگر بال کی نوک کی برابر بھی ٹیڑھا پن ہو تو وہ اس سے آنکھیں نہیں بند کرتا۔ عام آدمی کو وہ نہیں دکھتی، مگر جو انجینئر ہے وہ اس ٹیڑھی لکیر کو ٹیڑھا نہیں رہنے دیتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ بال کی برابر نوک جو اس کی ٹیڑھی ہے اگر اس کو یہی نہ سیدھا کیا گیا تو جیسے جیسے یہ لکیر بڑھے گی تو اصلی سیدھی لکیر سے اس لکیر کا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ لکیر اب دور نکلتی چلی جائے گی۔ اسے ہر کسی کی نظر نہیں دیکھ پاتی، مگر جو صاحب نظر ہوتا ہے اس کی نظر اسے دیکھتی ہے۔ عربی کا ایک فارسی کا مشہور مقولہ ہے، خشت اول چون نہد میں مار کج تا سریا می رود دیوار کج، اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے تو اس پہ دیوار کتنی بھی اٹھاتے چلے جائے یہ ٹیڑھی جائے گی، لہٰذا اس کا صحیح کرنا درست ضروری ہے۔ اسی طرح اس خط انحراف، اسے سب نہیں دیکھ پا رہے تھے، اسے فاطمہ دیکھ رہی تھی۔ عام لوگ چپ تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ علی آ جائے یا کوئی اور آ جائے کیا فرق پڑتا ہے، مگر فاطمہ جانتی تھی اگر یہ ٹیڑھی لکیر بڑھنے دی گئی تو ایک کردار پیغمبر سے خلیفہ کا کردار کتنی دور نکل جائے گا، فاطمہ جانتی تھی، اور یہی ہوا۔ یزید 1-2 دن کا نتیجہ نہیں تھا کہ یوں ہی 60 ہجری میں آ کے حالات نے کروٹ لی اور یہ آ کے مسند خلافت پہ بیٹھ گیا، نہیں، یزید اسی خط انحراف کا نتیجہ تھا کہ جسے فاطمہ کل روکنا چاہتی تھی، اگر اس ٹیڑھی لکیر کو وہیں سیدھا کر دیا جاتا
ہوتا تو نہ اسلام میں یزید آتا، نہ حجاج آتا، نہ مترکل آتا، نہ یزید آتا، نہ صدام آتا، نہ داعش آتے، نہ طالبان آتے، نہ القاعدہ آتے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ فاطمہ اسی کجی اور اسی ٹیڑھے پن کو روکنا چاہتی تھی جو بڑھتا چلا گیا۔ واللہ شکستہ پسلیاں جو دروازے کے پیچھے ہوئی زہرا کی، ان ٹوٹی پسلیوں کی وجہ سے روایت بتاتی ہے کہ فاطمہ 75 دن کی روایت کے اعتبار سے آپ مجلسیں کر رہے ہیں، دیکھیں 75 دن یا 95 دن فاطمہ پیغمبر کے بعد زندہ رہی۔ زیادہ معتبر روایتیں کہتی ہیں 75 دن، اور اتنی ہی قوت 95 دن میں ہے۔ اب ایک الگ بات ہے جس کی طرف میں ابھی نہیں جاؤں گا، روایت کا اختلاف کوئی بڑی چیز نہیں ہے، 75 دن یا 95 دن۔ آج کی تاریخ 75 دن کے اعتبار سے زہرا کی یوم شہادت ہے، اور یہ بہت معتبر ہے۔ تقریباً بہت سے علماء کا اتفاق ہے کہ زہرا رسول اللہ کے بعد 75 دن زندہ رہی۔ جب سے پسلیاں ٹوٹی تھیں 75 دن کے پہلے فاطمہ کی یہ حالت ہو گئی کہ زہرا اب اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ پاتی تھی۔ بدن اتنا کمزور ہو گیا تھا فاطمہ کا کہ روایت میں لکھا ہے کہ بدن کا گوشت زہرا کی گل گیا تھا۔ جب کوئی فاطمہ کی طرف دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا بس کوئی ہیولہ ہے، سارت کل خیال، اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ بالکل ایک ہیولہ نظر کچھ ہے۔ فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پاتی تھی۔ روایت میں ہے کہ جب کبھی اٹھتی بھی تھی تو 18 سال کی یہ خاتون عصا کا سہارا لے کے چند قدم چلتی تھی۔ مگر اسے کہتے ہیں امام وقت کی حمایت، اسے کہتے ہیں اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرنا۔ آپ جانتے ہیں، میں ایک دردناک روایت سنا رہا ہوں، اس سرزمین پہ سادات ہیں، اولاد سیدہ ہیں، اور بہت سے عاشقان فاطمہ ہیں، محبان فاطمہ جو روحانی اولاد ہیں۔ ذرا سا بڑی معذرت کے ساتھ ایک درد بھری روایت آپ کو سنا رہا ہوں، مقاتل میں اس کا ذکر ہے۔ اتنی کمزور ہونے کے باوجود فاطمہ جب تک زندہ رہی علی کے حق کا اعلان کرتی رہی، علی کے حق کا اعلان۔ میں اس بے کسی کو کیسے بیان کروں، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے، مگر کوشش کر رہا ہوں یہ مفہوم آپ تک پہنچ جائے۔ جو بھی بستر سے نہ اٹھ پاتی ہو، جو کھڑی بھی کبھی ہوتی ہو تو عصا کا سہارا لے کر، اس حالت میں بھی روایتوں میں ہے کہ جب علی گھر میں داخل ہوتے تھے رات کے وقت تو زہرا علی کو اپنے قریب بلاتی تھی۔ علی قریب آتے تھے، کیا بات ہے بنت رسول اللہ، کہ یا علی مجھے اصحاب و انصار کے گھروں پہ لے چلو، میں انہیں جگانا چاہتی ہوں۔ بڑی معتبر روایتوں میں تذکرہ ہے، روایت کم پڑھی جاتی ہے۔ علی مجھے انصار و مہاجرین کے گھروں پہ لے چلو، یا علی میں حجت تمام، میں جگانا چاہتی ہوں۔ یہ کہاں جا رہی ہے امت؟ یہ فاطمہ کا جہاد ہے۔ مسائب سننا فاطمہ زہرا کے آسان نہیں ہے، مگر ان مسائب میں جو اصل راز ہے ان مصیبتوں کا وہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ علی کہتے تھے بنت رسول آپ کی حالت دیکھیے نا، آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ جا سکیں۔ کہاں علی میری حالت تو ایسی نہیں ہے، مگر آپ تو ہیں نا، آپ تو ہیں نا علی، مجھے لے چلیے، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ تو روایتوں میں لکھا ہے کہ جب زہرا بہت اصرار کرتی تھی تو علی رات کی تاریکی میں فاطمہ کو کبھی سواری پہ بٹھا کے یا کبھی زہرا کو بازوؤں سے پکڑ کر لے جاتے تھے رات کے وقت اصحاب کے دروازوں پر۔ اصحاب کے دروازے پر رات کے وقت انصار و مہاجرین کے دروازے پر فاطمہ جب تک زندہ رہی ہر رات جا کے امت کو جگایا فاطمہ نے۔ علی دق الباب کرتے تھے، صحابی دروازہ کھول کے باہر آتا تھا، علی کو دروازے کے باہر کھڑے ہوئے دیکھ کے پوچھتا تھا یا علی خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ تو میرا مولا سر جھکا کے کہتا تھا میں تم سے کچھ کہنے نہیں آیا ہوں، میرے پہلو میں رسول کی بیٹی کھڑی ہے، وہ تم سے کچھ کہنے آئی ہے۔ اللہ اکبر! جس کے لیے رسول کبریا کھڑے ہو جاتے ہو،
ہوں وہ آج ایک معمولی صحابی کے دروازے پہ آئی ہے، صحابی کانپ جاتا تھا، لرز جاتا تھا، بنت رسول آئی ہیں، شہزادی آئی ہیں، رسول کی لاڈلی بیٹی فاطمہ زہرا، جی بنت رسول فرمائیے آپ کیسے خیز احمد کی دروازے پہ آنے؟ کہا میرے بابا کے صحابی میں بس تجھ سے اتنا پوچھنے آئی ہوں کہ کیا تجھے یاد نہیں ہے ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک میرے بابا نے علی کے حق کی کتنی تاکیدیں کی ہیں، کتنی جگہ علی کی ولایت و خلافت و نیابت کا اعلان کیا ہے؟ تو یہ صحابی ہاتھوں کو جوڑ کر لرز کے کہتا تھا نہیں نہیں بنت رسول شہزادی ہمیں سب یاد ہے، ہمیں سب یاد ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اب سنیے یہ ہے فاطمہ کی مصیبت کا اصل راز، کہا ہمیں سب یاد ہے، کہا جب سب یاد ہے تو علی کے حق میں بولتے کیوں نہیں، آواز کیوں نہیں اٹھاتے، علی کی حمایت میں کیوں نہیں اٹھتے؟ تو پتا ہے یہ بزدل مدینہ زہرا کو کیا جواب دیتا تھا؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ یہ صحابی فاطمہ سے سر جھکا کے کہتا تھا بنت رسول یاد ہمیں سب ہے، مگر کیا کریں اگر علی بھی اس دن سقیفہ میں آئے ہوتے تو ہم بالیقین علی کا ساتھ دیتے، مگر اب کیا کریں، اب معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، بات آئی گئی ہو گئی ہے، علی اگر آئے ہوتے تو ہم ضرور ساتھ دیتے۔ یہ کہہ کر یہ صحابی اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے لگتا تھا۔ اب اسی مقام پہ فاطمہ کہتی تھی اے میرے بابا کے صحابی ذرا ٹھہر جا، دروازہ بند نہ کر، پہلے میری ایک بات کا جواب دے کے جا۔ کہا کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہ میں تم سے بس اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، یہ جو کہہ رہے ہو علی بھی سقیفہ میں آئے ہوتے تو انصاف سے بتاؤ کیا علی بھی رسول اللہ کے جنازے کو اسی طرح بے غسل کفن چھوڑ کے آ جاتے جس طرح دوسرے لوگ جمع ہوئے تھے؟ یہ تھا فاطمہ کا جہاد، اور واللہ اس خاموش مدینے کا جرم کم نہیں ہے فاطمہ کی مظلومیت میں۔ سادات ہیں، اولاد رسول اللہ ہیں، آپ کی خدمت میں ایک روایت سنا رہا ہوں، بڑی دردناک روایت ہے۔ جب سارے اصحاب منظر کو دیکھ رہے تھے، کوئی زہرا کی طرف سے بولنے والا نہیں تھا، تو پتا ہے جب کوئی کسی کی طرف سے بولنے والا نہ ہو، ذرا اس درد کو سمجھئے گا، آپ تو فرش عذاب پہ پلنے والے لوگ ہیں نا، اس درد کو سمجھئے گا جو کہنا چاہتا ہوں۔ جب لوگ موجود ہوں مگر آپ کا کوئی حامی نہ ہو، طرفدار نہ ہو، مددگار نہ ہو، اس کو عالم بے کسی کہتے ہیں۔ بے کسی نہ اسی کو کہتے ہیں نا، بے کس یعنی جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، حمایت کرنے والا نہ ہو، اسے عالم بے کسی کہتے ہیں۔ مدینہ دیکھ رہا ہے مگر زہرا کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں، بے کسی کا یہ عالم۔ اس بے کسی میں زہرا نے دروازہ جلانے والوں سے ایک بات کہی، جس امتی کے دل میں سینے میں دل ہے وہ زہرا کی اس مظلومیت کو سنے۔ میں اس لیے یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو جملہ زبان سے عالم بے کسی میں نکلتا ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے۔ بے کسی عزاداروں اسی حالت کو تو کہتے ہیں جب ایک بہن ٹیلے پہ کھڑی تھی، بھیا کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، کوئی ناصر تھا نہ مددگار۔ بے کسی کے اس عالم میں زینب نے جو جملہ کہا تھا، تڑپ جاتے ہو نہ سن کے، کیا کہا تھا؟ پسر سعد میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، اجرکم اللہ۔ بے کسی میں زہرا نے بھی ایک جملہ کہا، بے کسی میں زہرا نے کیا کہا؟ اے لوگوں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا فاطمہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تو پتا ہے زہرا نے بے کسی میں کیا کہا؟ اب رونا آئے تو اب رو لیجئے گا مگر نہ کبھی یاد کر کے روئیے گا۔ زہرا نے بے کسی میں کیا جملہ کہا؟ نہ جانے کیا سوچ کر رسول کی لاڈلی بیٹی نے دروازے کے پیچھے سے پوچھا لوگوں کیا تم اس گھر کو بھی آگ لگا دو گے جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے،
جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے حسن و حسین، زہرا سمجھ رہی تھی انہیں یاد آئے گا یہ میرے وہ بچے ہیں جو کبھی رسول کے کاندھوں پہ ہوتے تھے، کبھی پشت رسالت پہ ہوتے تھے، کبھی زلف رسول اللہ سے کھیلتے تھے، کیا وہ دروازہ بھی جلا دو گے جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں؟ مجھے نہیں پتا اس ماں نے یہ جواب کیسے سنا۔ پتا ہے کیا کہا کہنے والے نے؟ کہنے والے نے کہا وہ انکان فاطمہ آج حسن و حسین بھی جلتے ہیں تو چل جائے، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اور صرف کہا نہیں گیا آزادارو، روایت کہتی ہے اسی کے ساتھ زہرا کا دروازہ جلنے لگا، باہر سے آگ کے شعلے بلند ہوئے، آگ دروازے میں لگا دی گئی۔ زہرا نے دروازے کو گرنے سے بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے سے دونوں ہاتھوں سے سہارا دے دیا۔ جب کچھ دیر تک باہر سے جلتا ہوا یہ دروازہ نہ گرا، شقی نے آگے بڑھ کے ٹھوکر ماری، یہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے شکم پہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئی، شکم میں محسن شہید ہو گیا، فاطمہ بے ہوش ہو کے گری، فاطمہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرا۔ اسی دروازے کو عبور کر کے دشمن زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ اب جو زہرا کو کچھ دیر بعد ہوش آیا، کہا جاتا ہے ایک خاتون کے لیے نہیں ہر انسان کے لیے پسلیوں کے ٹوٹنے کا درد سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس بیوی کے درد کا اندازہ کیجئے جس کا بچہ شکم میں مار دیا گیا ہو۔ زہرا اٹھی، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھا، اب جو اٹھی تو اتنا دردناک منظر فاطمہ کی نظروں کے سامنے تھا کہ جس کے سامنے زہرا اپنی پسلیوں کا درد بھی بھول گئی، اپنے بچے کی شہادت کا درد بھی بھول گئی۔ کیا دیکھا؟ علی کی گردن میں رسی گڑا ہے، لوگ علی کو کشاں کشاں لے جا رہے ہیں۔ فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھی، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ تھا، دوسرے ہاتھ سے علی کا بندے کمر پکڑ لیا، کہا لوگوں علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں گی۔ جیسے ہی زہرا نے اتنا کہا، روایتیں کہتی ہیں مسجد الرسول کی دیواریں بلند ہو گئیں، کہیں فاطمہ سر کے بالوں کو نہ کھول دے۔ میں کہوں گا بی بی آج سر کے بال نہیں کھولے، بس کہا ہے پردے کے لیے مسجد کی دیواریں بلند ہو گئیں۔ بی بی ذرا کربلا آ کے دیکھیے، آپ کی زینب بلوائے عام میں بے ردا ہے، آپ کی ام کلثوم بے ردا ہے، بازار شام و کوفہ ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے۔ وا محمدہ وا علیہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ تیری عظمت و جلالت کا ہماری ذکر عبادت کو قبول فرما، رب کریم بندگی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما۔ پروردگار ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما۔ رب کریم مقامات مقدس اور رتبات عالیات کی حفاظت فرما، وہاں حفاظت کر رہے نوجوانوں کے عزم حوصلے اور ہمتوں میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ تیری عظمت و جلالت کا قبر سیدہ کو دوبارہ تعمیر فرما، بقیع کی ویرانی کو دور فرما، وہاں کی رونقیں بحال فرما، پالنے والے عاشقان سیدہ کو قبر سیدہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار منتقم خون حسین فرزند زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکیں۔